بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، میری عام طور پر یہ عادت نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں سے کہوں کہ اس ویڈیو کو شیئر کرے، دوسروں تک پہنچائے، اس لیے کہ اگر کوئی چیز اچھی لگتی ہے کسی کو تو وہ خود ہی اس کو دوسروں تک پہنچائے گا۔ لیکن اس ویڈیو کے اندر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ بات ہر ایمان والے تک پہنچانے کی کوشش اور فکر کرے، کیونکہ اس چیز کی ضرورت جو میں بتانے والا ہوں ہر ایمان والے کو ہے، اور اس اسلام کے اندر اس چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ لہٰذا اس کو خوب پھیلائیں، اخلاص کے ساتھ اجر و ثواب کی امید میں اور عمل کرنے کی نیت سے پھیلائیں۔ لہٰذا جس موضوع کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے دعا۔ سب سے پہلے تو ایک اصول سمجھیے، بہت واضح اصول ہے، ہمارے ذہنوں میں ہے لیکن اس کی یاد دہانی کرنا ضروری ہے کہ اللہ اور بندوں میں بہت سارے فرق ہیں، لیکن ایک بہت زیادہ عام طور پر جو نظر آتا ہے کہ خالق اور مخلوق میں کیا فرق ہے۔ تو اللہ رب العزت کا قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ اللہ رب العزت مانگنے سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے کوئی سوال کرتا ہے تو اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں اپنے بندوں سے کہ وہ مانگے۔ اور بندوں کا اصول یہ ہے کہ بندے مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں، مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں۔ کسی کو ایک بار دے دیں گے، دو بار دے دیں گے، تیسری بار ناراضگی سے اس کو جھٹک دیں گے، ناراضگی سے منہ ہٹا لیں گے اس کی طرف سے کہ تو کیسا بندہ ہے، بار بار مانگتا ہے۔ اور اللہ رب العزت یہ کہتے کہ تو بار بار کیوں نہیں مانگتا۔ لہٰذا اس بات کو سمجھنا ہے کہ مانگنے والی ذات یعنی جس سے مانگا جائے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ کی قدرت کیسی قدرت ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کو ان کی چاہت کے بقدر دے دے، جتنا وہ چاہے جتنا وہ مانگے سب دے دے، اور اس میں اپنی طرف سے اضافہ بھی کر دے۔ تو اللہ کے خزانے میں سے، میرے رب کے خزانے میں سے اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنا کہ ایک پرندہ سمندر سے اپنی چونچ میں پانی لے تو سمندر کے پانی میں کتنی کمی ہوگی، اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی۔ عجیب اللہ رب العزت کا خزانہ ہے دوستو، تمام دنیا کو، تمام مخلوقات کو جب سے بنایا ہے تب سے پال رہا ہے، لیکن آج تک اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ جانوروں کو، مچھلیوں کو، ایک ایک مچھلی ہزاروں ٹن کھانا کھاتی ہے، بڑے بڑے جانور، زراف اور ہاتھی کتنے ٹنوں سے کھانا کھاتے ہیں، لیکن آج تک ان کے کھانے میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ لہٰذا اللہ رب العزت عجیب طریقے سے پالنے والے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کوئی بھی چلنے والا، رینگنے والا کوئی جانور ایسا نہیں ہے جس کے روزی کا ذمہ اللہ نے نہ لے رکھا ہو، سب کی روزی کا ذمہ اللہ پر ہے۔ لہٰذا دوستو اللہ رب العزت مانگنے سے خوش ہوتے ہیں اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ بہرحال سب سے پہلے تو میں قرآن مجید کی آیت کا مفہوم اور خلاصہ بیان کروں گا، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ میرے بندوں سے، جو بندے میرے یہ کہتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جو میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں میں کہاں ہوں تو ان سے یہ کہہ دیجئے کہ میں بہت زیادہ قریب ہوں۔ خود کی ہماری ذاتوں سے بھی زیادہ اللہ قریب ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جب وہ مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ لہٰذا دوستو اللہ رب العزت کو دور نہ سمجھیے، اللہ بہت قریب ہے، اور اللہ رب العزت کو یہ ضروری نہیں کہ ہم زبان سے مانگیں۔ اللہ رب العزت تو ہمارے دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ ہمارے دل میں کوئی بات آ جائے، ہم نے اللہ سے دل میں درخواست کر دی، دعا کر دی، تو اللہ رب العزت دوستو اس کو قبول کرتے ہیں۔ ایسا نہیں فرمایا کہ میں سنتا ہوں، بلکہ فرمایا میں قبول کرتا ہوں۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کئی احادیث کے اندر دعا کی فضیلت اور دعا کے نہ مانگنے پر دھمکی بھی سنائی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی اصل عبادت کی جو اصل چیز ہے وہ دعا ہے۔ ہر عبادت سے مقصود اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، اللہ کی تعریف مقصود ہے، اور تعریف سے بھی اللہ رب العزت ہم کو دیں گے، مانگنا ہی اس کا مقصد ہے دوستو ہمارا۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت ہی ہے، دعا بھی ایک عبادت ہے۔ پھر بطور دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت پیش کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جو لوگ ہماری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی ہم سے مانگتے نہیں ہیں بلکہ مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، ہم کو کیا ضرورت ہے مانگنے کی، یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، تو ہم ان کو جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل کریں گے۔ تو نہ مانگنے سے اللہ رب العزت اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ جہنم کی دھمکی دے دی۔ لہٰذا دوستو اللہ رب العزت سے خوب مانگنا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو۔ دیکھو دوستو، ہم اپنے اعمال سے جنت میں نہیں جا سکتے، ہمارے اعمال کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں۔ ہم خود جانتے ہیں کہ ہمارا نمازوں میں کتنا دھیان لگتا ہے، ہم روزے کیسے رکھتے ہیں، ہم حج کیسے کرتے ہیں، اور ہم زکوٰۃ کیسی دیتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے ہم کتنے پانی میں ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، اور پھر آگے فرمایا کہ کشادگی کی دعا کرنے کے بعد اس کا انتظار کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ہم نے کوئی چیز اللہ سے مانگی اور پھر اس کے انتظار میں لگ گئے تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے کہ بندے نے مانگا بھی اور پھر اس کے انتظار میں رہا۔ لہٰذا ہم اللہ رب العزت سے اس کا فضل مانگیں۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کا کیا سسٹم ہے، اللہ رب العزت مانگنے پر کیا دیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں، اس کی بھی ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی کہ کوئی بندہ گناہ یا قطعی رحمی کی بات کی دعا نہ کرے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یعنی رشتہ داروں کو توڑنے کی، رشتہ داری کو توڑنے کی بات نہ ہو جس میں حسد جلن نہ ہو، اور گناہ کی کوئی دعا نہ کرے کہ اللہ رب العزت میں چوری کرنے جا رہا ہوں، میری چوری میں آسانی فرما، ایسی بات نہ ہو۔ ایک مثال دیا میں نے، کوئی گناہ کی یعنی نافرمانی کی دعا نہ کرے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ لیکن اس کی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہوتی ہے دعا کی قبولیت کی کہ جو اللہ رب العزت سے بندہ مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کو وہی چیز عطا فرماتے ہیں، اگر اس کے لیے وہ بہتر ہے تو اللہ رب العزت وہ چیز اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں بعض موقع ایسے آتے ہیں کہ ہم نے دعا کی اور اللہ رب العزت نے وہ چیز ہم کو عطا فرما دی۔ اگر کبھی خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے کہ ہم نے جو مانگا ہے وہ ہم کو نہیں ملا تو اس کو یہ نہ سمجھے کہ ہماری دعا قبول نہ ہوئی، بلکہ اللہ رب العزت کا دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اسی قدر ہمارے سے پریشانی کو، مصیبت کو، بیماری کو دور فرما دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، جو مانگا تھا ہم کو ملا نہیں، لہٰذا اللہ رب العزت اسی قدر ایک پریشانی سے ہم کو بچا لیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں، کسی شخص نے، کسی لڑکے نے، نوجوان لڑکے نے اللہ سے مانگا اللہ رب العزت مجھ کو بائک دے دے۔ اب وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نظام چلا، اس کو بائک تو نہیں ملی لیکن اللہ رب العزت نے اس کو ایک مصیبت سے بچا لیا کہ وہ بائک اگر لے لیتا، اللہ رب اس کو بائک دے دیتے تو 2-3 دن کے اندر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو بچا لیا۔ معلوم ہوا دعا کی قبولیت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت ظاہری طور پر اس کو قبول نہ کر کے مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں۔ تیسری دعا کی قبولیت کی شکل یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو مانگا وہ بھی نہیں دیتے، اور مصیبتوں سے بھی، اس کو مصیبت نہیں آنے والی تھی تو مصیبتوں سے بھی نہیں بچا، وہ آئی نہیں مصیبت۔ تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کی دعا کی وجہ سے آخرت میں اس کے لیے وہ چیز لکھ دیتے ہیں جو اس نے دعا کی تھی، اس سے بہتر چیز اللہ رب العزت اس کو آخرت میں دیتے ہیں۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ بندہ کل آخرت میں اللہ رب العزت کے انعامات لے گا تو وہ سوچے گا کہ میں اس انعامات کے حقدار تو نہیں تھا، کیسے انعامات مل گئے؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ دیکھ تو نے یہ دعا مانگا تھا، میں نے قبول نہیں کی تھی بظاہر طور پر، لیکن اب اس کا بدلہ میں تجھے آخرت میں دے رہا ہوں۔ لہٰذا دعا کرنے سے ہم رکے نہیں، نا امید نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے
جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں جلد بازی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے دعا کی، پھر دعا کی لیکن مجھ کو تو قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی، لہٰذا اس نے جلد بازی کر لیا، یہ بدگمانی کر کے اللہ رب العزت سے کہ میری دعا تو قبول ہوتی نہیں ہے، تو اللہ رب العزت اس کی دعا قبول کریں گے بھی نہیں۔ لہٰذا اس بات کی فکر کرنا ہے کہ ہم جلد بازی نہ کریں، بلکہ بظاہر طور پر ہماری دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے تو ہم سوچیں کہ دنیا میں کوئی اللہ رب العزت ہم کو مصیبت سے بچا رہے یا پھر آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کہ روایت میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، جیسا بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، اور جب وہ دعا کرتا ہے تو اس وقت میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ لہٰذا اپنے پاس اپنے ساتھ اللہ کو پائے دعا کرتے وقت تو دیکھو دوستو زندگی گزارنے کا عجیب مزہ آئے گا۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ سختی میں، بے چینیوں میں، مصیبتوں میں اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول کرے تو اسے چاہیے کہ خوشحالی میں خوب دعائیں کیا کرے۔ آدمی پر جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو دعا کرتا ہے، لیکن جب خوشحالی آتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کو بھول جاتا ہے۔ لہٰذا ہم کو اللہ رب العزت نے عافیت میں رکھا ہے، نعمتوں میں رکھا ہے، ہم اس حال میں خوب دعائیں کریں تو اللہ رب العزت ہماری سختیوں کے اندر اور پریشانیوں میں بھی دعا قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا کے وقت غافل رہنے والا اللہ رب العزت اس کی دعا قبول نہیں کرتے ہیں۔ یعنی دعا کے وقت ہم مستقل اللہ کی قدرت پر، اس کی بڑائی پر ہمارا دھیان ہو، نہ کہ دنیا کے اندر ہم پھر رہے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہمارا ذہن کہیں اور ہے۔ لہٰذا ہم جب دعائیں کریں گے تو مستقل اللہ رب العزت کی طرف ہمارا دھیان ہو، اس قادر مطلق کے قدرت پر ہمارا دھیان ہو کہ کیسی قدرت والا ہے اللہ رب العزت، کیسے مخلوقات کو پال رہا ہے، کیا میری 2 روٹی اور میری 2 بوٹی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا؟ بے شک کر سکتا ہے، اس کی قدرت پر ہم نظر رکھ کے دعا کریں۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کے لیے ایک چیز یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ایک شخص بہت اچھی طرح سے پیار بھرے انداز میں دعا کر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، فرمایا کہ یہ اپنی دعا کو قبول کرا لے گا جبکہ یہ اپنی دعا پر مہر لگا دے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پر مہر کیسا لگائے گا، اس کو سیل کیسے کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا کے آخر میں آمین کہے گا تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ لہذا دوستو ہم ایک غلط فہمی میں مبتلا ہے، ہم سوچتے ہیں امام صاحب یا پھر کوئی دعا کرانے والا دعا کرائے گا تو ہم آمین کہیں گے۔ بے شک اس وقت بھی آمین کہنا ہے، لیکن ہم اگر تنہا دعا کر رہے ہیں تو تنہا دعا کرنے کے بعد بھی ہم نے آمین کہنا ہے، اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سکھایا کہ دعا جو ہے وہ جامع دعا کرے۔ جامع دعا کس کو کہتے ہیں؟ جس میں الفاظ مختصر ہو اور معانی زیادہ ہو۔ تو جامع دعا قرآن مجید کی دعائیں ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ایسی قرآن مجید کے اندر بہت ساری دعائیں ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے اس کی فکر کریں کہ قرآن مجید کے اندر جو دعائیں ہیں ان کو یاد کر کے ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے مانگا کریں۔ ایک چیز تو یہ، دوسری چیز یہ کہ دعا میں مبالغہ نہ کریں، دعا میں حد تجاوزی نہ کریں۔ ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے جنت عطا فرما، جنت کی فلاں فلاں چیز عطا فرما، اور اس کے اندر یہ ہے وہ عطا فرما، پوری تفصیل کے ساتھ دعا کر رہے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے دعا کی اللہ رب العزت مجھے جہنم سے بچا، اس کے ہتھکڑیوں سے بچا، اس کے بچو سے بچا، اس کے عذابات سے بچا، فلاں سے بچا، فلاں سے بچا۔ وہ صحابی نے دیکھا میرا بیٹا اس طرح دعا مانگ رہا ہے تو انہوں نے کہا ہے بیٹا اس بات کی فکر کرے کہ دعا مختصر ہو اور جامع ہو، یعنی مختصر دعا ہونی چاہیے، بالکل تفصیل اور مبالغہ نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر۔ مختصر کا مطلب یہ نہیں کہ کم وقت کرے، بلکہ الفاظ ہم جو ہے یہ جو حدیث کے اندر الفاظ آئے ہیں، قرآن مجید کے اندر الفاظ آئے، ان الفاظ کا ہم کیا کریں؟ اہتمام کریں دعا کے اندر۔ انہوں نے پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ دعا جو ہے یہ مختصر اور آسان دعا کرنی چاہیے، قرآن مجید کے اعتبار سے دعا کرنی چاہیے، احادیث میں جو دعا منقول ہے وہ دعائیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر تم کو اللہ نے جنت دے دیا تو جنت کی تمام چیزیں مل جائیں گی، جہنم سے بچا لیا تو جہنم کی تمام چیزوں سے بچ جاؤ گے، لہٰذا دعا کے اندر مبالغہ نہ کیا جائے۔ اسی طرح
دوستو دعا کی ترتیب کیا ہے، آدمی نے دعا کس طرح کرنی چاہیے؟ تو دعا کی ترتیب کے بارے میں بہت آسان طریقے سے سمجھاؤں آپ کو کہ جب بھی ہم دعا کریں تو دعا کے اندر سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرنا ہے، اللہ رب العزت کی خوب تعریف بیان کرنا ہے۔ عربی میں آتی ہے تو عربی میں کرنا ہے، اردو میں آتی تو اردو میں کرنا ہے۔ شروع الحمدللہ رب العالمین سے کرنا ہے، اتنا تو سبھی کو آتا ہے۔ جب اللہ کی تعریف ہو جائے اس کے نام کو ذکر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اچھے نام اللہ کے لیے ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ سے مانگو۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ کی تعریف کرنا، پھر درود شریف پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، یہ دعا کے ادب میں سے دوسرا ادب ہے۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعائیں کریں جو قرآن مجید کے اندر منقول ہے، حدیث کے اندر منقول ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دعا کے اندر یا ذا الجلال والاکرام سے اصرار کرو، بار بار دعا کے اندر یہ جملہ کہنا، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ دوستو اللہ کی تعریف ہے اس کے اندر، اور اللہ رب العزت بہت خوش ہوتے ہیں اس جملے کو سننے کے بعد، اور دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے اس جملے کے ساتھ اصرار کرنا بار بار۔ پھر ہم دعائیں کر چکے، اپنی دعائیں اپنی حاجتیں مانگ لی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کے قبول کرانے کا نسخہ یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے دعا کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، یعنی اس کو معلوم نہیں ہے اور یہ دعا کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت ایک فرشتے کو مقرر کرتے ہیں، وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ رب العزت جو یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے یہ اس کو عطا فرما۔ لہٰذا ہماری دعا کے اندر تو قبولیت کے اندر 3 شکلیں بن سکتی ہے، یا تو ہم کو اسی وقت وہ چیز مل جائے گی، یا پھر ہم کو آخرت میں ملے گی، یا مصیبت ہٹا دی جائے گی، لیکن فرشتے کی جو دعا ہے وہ ضرور ہمارے حق میں قبول ہوں گی۔ لہٰذا ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو ہماری دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اسی طرح دعا کے اندر دعا کے موقع تلاش کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے موقع بتائے، فرض نماز کے بعد کی دعا، 2 اذانوں کے درمیان یعنی اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا، اسی طرح تہجد کے وقت کی دعا یعنی آخری رات کی دعا، شب قدر کی دعا۔ تو دعا کے ہم دوستوں موقع تلاش کریں۔ خوف کے وقت کی دعا، خوف کے وقت میں بھی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لہٰذا ان تمام چیزوں کا ہم اہتمام کریں تو اللہ رب العزت ہمارے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کو حل کرے گا۔ اور ایک اہم بات، ضروری بات، مسنون دعاؤں کا اہتمام۔ کس کو کہتے ہیں مسنون دعائیں؟ جیسے کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سونے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، اسی طرح کپڑا پہننے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی دعا ہم کو بتائی ہے۔ ان تمام چیزوں کا اگر ہم اہتمام کریں گے تو دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کسی بستی میں جائے اور 3 مرتبہ پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ 3 مرتبہ پڑھے تو بستی سے واپس لوٹنے تک وہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ کوئی شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوئے تو صبح تک اللہ رب العزت اس کے لیے فرشتوں کا ایک نظام چلائیں گے جو فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ دوستو یہ تمام چیزیں آج ایمان والے پریشان ہیں کہ فلاں اثر ہو گیا اور فلاں یہ ہو گیا اور کسی نے کچھ کر دیا، یہ تمام چیزیں اس وقت ختم ہوگی جب ہم مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ تو مسنون دعائیں ان کو یاد کرنا بھی ایمان والوں کی ذمہ داری ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کا دھیان بھی ہم کو نصیب ہوگا۔ جس موقع پر ہم ہے اس موقع کی ہم کو دعا یاد ہونی ضروری ہے، لہٰذا ان تمام چیزوں کی فکر کر لیں گے، اللہ رب العزت ہماری زندگی کو جنت والی زندگی بنائیں گے، سکون اور عافیت والی زندگی بنائیں گے۔ دنیا سے ہم بہت اچھے حال میں انشاءاللہ جائیں گے، موت پر کلمہ نصیب ہوگا، اللہ کا دھیان نصیب ہوگا، اور آخرت میں قبر کے عذابات سے حفاظت ہوگی، اور محشر کے اندر اللہ رب العزت ہم کو عزت والا بنائیں گے۔ اسی لیے دوستو یہ تمام چیزیں عمل میں لانے کی کوشش کریں، فکر کریں، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔